بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد والمشہور ما کان اولہ کالآحاد ثم اشتہر فی العصر الثانی والثالث۔ اصول الشاشی، اور اس میں سبق ہم پڑھ رہے ہیں حدیث مشہور کے حوالے سے۔ پیچھے خبر متواتر بیان ہوئی ہے اور اس کی تعریف اور اس کی تشریحات جو ہیں اور شروط آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں، اور ان میں ہم نے مثالیں پڑھی تھیں حدیث متواتر میں نقل القرآن و اعداد الرکعات و مقادیر الزکوٰۃ، کہ جو قرآن کریم کا نقل ہو کر آنا ہے تواتر طبقہ کے ذریعے سے، تو اسی طرح رکعاتیں جو نماز کی رکعاتیں ہیں تو ان رکعتوں کا ان کی تعداد کا مروی ہونا، ظاہر بات ہے یہ عقل سے معلوم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ طبقہ در طبقہ ان کو نقل کرتا ہوا تعامل کے ساتھ چلاتا ہوا آ رہا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے زکوٰۃ کی جو مقداریں ہیں اور اس کے جو تفصیلات ہیں وہ بھی ہمیں طبقہ در طبقہ نقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی ہیں، اور یہ چیزیں بھی عقل سے معلوم نہیں کی جا سکتی تھیں، بلکہ یہ خالصتاً وحی کے ذریعے سے ہی معلوم ہونے والی چیزیں تھیں۔ اب یہاں سے ہم مشہور کو شروع کر رہے ہیں، تو مشہور ما کان اولہ کالآحاد، اس کے بارے میں یاد رکھ لیں کہ مشہور جو ہے یہ شروع کا جو دور ہے صحابہ کا، دور صحابہ میں یہ خبر واحد کی طرح ہی ہوتی ہے، کوئی ایک آدھ راوی اس کا ہوتا ہے عموماً، اور بعد میں اگلے درجوں میں یعنی تابعین تبع تابعین اور پھر بعد کے درجوں میں یہ اس کی تعداد بہت زیادہ بڑھ کر یوں ہو جاتی ہے گویا کہ متواتر کی طرح۔ تو شروع میں یہ احاد ہوتی ہے اور ابتداءً آغاز کے اعتبار سے، لیکن پھر آگے متوسط لحاظ سے اور انتہائی لحاظ سے یہ پھر جو ہے متواتر کی طرح ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ شروع میں احاد کی طرح ہوتی ہے اس لیے ہم اس کو پھر مشہور کا نام دے دیتے ہیں، متواتر کا نام نہیں دیتے، کیونکہ متواتر شروع سے دور صحابہ سے ہی ایک بڑی جماعت کے ساتھ کی طرف سے نقل ہوتے ہوئے وہ آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر یہ مشہور جو ہے اس کے کم از کم راوی بتایا تھا، کم از کم راوی اس کے 3 تک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ادھر سے متواتر جو ہے وہ کم از کم کا قول جو 5 کا آ رہا ہے، زیادہ تر 10 ایسے اوپر کا ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر متواتر جو ہے قرآن کی طرح ہے، یقینی ہے، قطعی ہے، اور مشہور جو ہے اس سے طمانینت حاصل ہوتی ہے، یعنی جو متواتر ہے اس سے قرآن کا نسخ بھی جائز ہے، لیکن مشہور سے نسخ تو جائز نہیں ہے، زیادتی جائز ہے، اس کے ساتھ قرآن کریم کی تفصیل اور تخجید یہ چیزیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ خبر واحد سے زیادتی بھی جائز نہیں ہوتی جو خالصتاً خبر واحد ہوتی ہے، اور متواتر جو کہ وہ یقین اور ساری چیزیں اس کے اندر عمل، علم اور عمل، اعتقاد، عقیدہ، ہر لحاظ سے اس کا یقینی اور حتمی ہونا اس کا نظریہ رکھا جاتا ہے۔ اور باقی جو مشہور ہے تو مشہور کے اندر ہمیں طمانینت حاصل ہو جاتی ہے، اور یقین کے قریب کا درجہ ظن غالب سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے۔ ظن غالب کا درجہ تو خبر واحد میں بھی ہوتا ہے، لیکن ظن غالب سے اوپر کا درجہ طمانینت کا وہ مشہور کے اندر ہوتا ہے، اور ماننا ہوتا ہے، ایسے اعتقاد اور عقیدہ رکھنا ہوتا ہے، یہ بھی ضروری ہوتا ہے اس کے حوالے سے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حدیث متواتر سے قرآن پر زیادتی بھی جائز ہے، نسخ دونوں جائز ہے، مشہور سے صرف زیادتی جائز ہے، اور خبر واحد جو خالصتاً خبر واحد ہوتی ہے اس سے زیادتی بھی جائز نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر شہرت کا پہلو غالب نہ آ جائے، ٹھیک ہے، یا وہ خبر واحد جو ہے دیگر بہت سارے طرق اور اسناد سے بہت زیادہ مؤید ہو کر نہ آ جائے، تو یہ صورت اس میں ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اس کو دیکھ لیں عبارت کو، فرماتے ہیں والمشہور، مشہور جو ہے ما کان اولہ کالآحاد، اس کا اول حصہ جو ہے یعنی دور صحابہ میں فی عصر صحابہ وہ احاد کی طرح ہوتا ہے، ثم اشتہر، پھر یہ آگے مشہور ہو جاتی ہے، اور مشہور ہوتے ہوئے فی العصر الثانی والثالث، تابعین تبع تابعین کے دور میں بہت زیادہ تعداد اس کی ہو جاتی ہے، گویا متواتر کی طرح ہوتی چلی جاتی ہے۔ وَتَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ، اور امت نے اس کو قبول کیا، تلقی بالقبول کا درجہ اس کو حاصل ہوا، مقبولیت عامہ کا۔
فصار کالمتواتر، یہ پھر بعد میں چل کے متواتر کی طرح بھی ہو جاتی ہے، حتی اتصل بک، یہاں تک کہ مخاطب تجھ تک یہ آ کے پہنچے، تجھ تک ملے۔ وذالک، اور اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ اچھا یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو اخبار احاد ہیں، خبر واحد ہے، یہ بھی بعد میں چل کے بہت زیادہ تعداد راویوں کی ان کی ہو جاتی ہے، اور یہ بھی گویا متواتر کی طرح بظاہر ان کا نقشہ نظر آتا ہے، لیکن جو خبر واحد ہے یہ شروع کے ادوار میں جب خبر واحد رہی ہے تو بعد کے ادوار میں اگر اس میں بہت زیادہ تعداد آ بھی جاتی ہے تو اس تعداد کا اعتبار نہیں ہوگا، لہذا وہ خبر واحد ہی رہیں گی، خبر واحد ہی رہیں گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب مشہور کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ وذالک مثل حدیث المسح علی الخفین، یہ مسح علی الخفین کی مثال دی ہے، اور رجم فی باب الزنا، باب الزنا کے اندر جو ہے رجم کی مثال، وہ حدیث اس پر آئی ہے، اس کی مثال دی ہے۔ اس میں جو پہلی مثال دی ہے کہ آپ علیہ السلام موزوں پر مسح کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ جو مثال دی ہے یمسح المقیم یوم و لیلۃ والمسافر ثلاثۃ ایام ولیالیہا وہو حدیث مشہور، یہ جو حدیث کی مثال دی ہے اس حوالے سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فرمایا کہ مجھے 70 صحابہ سے آپ علیہ السلام کے مسح علی الخفین کا مروی ہونا میرے سامنے آیا ہے، تو اگر اس طرح کی ترتیب ہے تو پھر اتنی بڑی تعداد اگر اس دور سے، شروع دور سے ہی اتنی آ گئی ہے، حضرت حسن بصری تابعی ہیں، اس وقت سے ہی اگر اتنی تعداد آ گئی ہے تو پھر آپ اس کو حدیث مشہور نہ کہیں، یہ تو خبر متواتر بن رہی ہے، تو لہٰذا اس کو خبر مشہور کہہ کر اس کی مثال دینا کہتے ہیں یہاں پر پھر درست معلوم نہیں ہوتا، اس کو خبر متواتر میں رکھنا چاہیے۔ اچھا اگلی جو ہے وہ رجم فی باب الزنا، رجم کی حوالے سے لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کفر بعد اسلام، زنا بعد احسان، وقتل نفس بغیر حق، کہ خون کسی کا بہانا جائز نہیں ہے مگر 3 ہیں کہ اگر کوئی خدا نخواستہ مرتد ہو جائے، یا کوئی شادی شدہ بدکاری کر بیٹھے، ٹھیک ہے، یا کوئی کسی جان کو قتل عامد کے طور پر اس کو قتل کر دے ناحق، تو ایسی صورت میں اس کا خون بہایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کو بھی مشہور کہا گیا ہے، مشہور کہا گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں ثم المتواتر یوجب العلم القطعی، یہ متواتر جو ہے یہ علم قطعی کا فائدہ، قطعی کا لفظ آ گیا نا، چونکہ متواتر ہے یعنی علم قطعی و یقینی کا فائدہ دیتا ہے، یہ علم متواتر۔ وَيَكُونُ رَدُّهُ كُفْرًا، اور اس کو رد کرنا، اس کا انکار کرنا یہ کفر کہلائے گا۔ والمشہور، اور خبر مشہور جو ہے یوجب علم الطمانینہ، وہ علم طمانینت کا فائدہ دیتی ہے۔ علم طمانینت علم قطعی سے ذرا تھوڑا سا نیچے ہے، ٹھیک ہو گیا، اور اس سے نیچے ظن غالب ہے، وہ خبر واحد کے لیے ہے۔ تو مشہور جو ہے وہ واجب کرتا ہے علم طمانینت کو، وَيَكُونُ رَدُّهُ بِدْعَةً، اور اس کا رد کرنا بدعت ہوگا، کیونکہ مخالفت للشرعی، شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، اس میں بدعت ہوگا۔ پچھلے کا رد کرنا کفر تھا متواتر کا، اور اس کا رد کرنا بدعت ہے۔ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي لُزُومِ الْعَمَلِ بِهِمَا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے علماء کا کہ عمل ان دونوں پر لازمی ہے، ضروری ہے، البتہ پہلے میں علم قطعی کا عقیدہ رکھتے ہوئے، دوسرے میں علم طمانینت کا نظریہ رکھتے ہوئے۔ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي الْآحَادِ، کلام تو سارا کس میں ہے؟ خبر واحد میں ہے۔ فنقول، پس ہم کہتے ہیں، آگے خبر واحد کو شروع کیا، خبر واحد کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے اور اس کی شرائط کیا ہے، اس کو آگے شروع کیا جا رہا ہے۔